سری نگر جموں اور کشمیر کا سب سے بڑا شہر اور گرمیوں کا دارالحکومت ہے۔ یہ اپنی قدرتی خوبصورتی، تاریخ، اہمیت اور کشمیری ثقافت کی عکاسی کے لیے مشہور ہے۔ سری نگر دریائے جہلم کے کنارے واقع ہے اور اسے وادی کشمیر کا دل بھی کہا جاتا ہے۔ سری نگر کی سب سے مشہور جگہوں میں جھیل ڈل شامل ہے، جو اپنی کشتیوں اور تیرتے ہوئے گھروں کی وجہ سے سیاحوں میں بہت مقبول ہے۔ نگین جھیل ڈل جھیل کا چھوٹا مگر پرسکون حصہ ہے اور اہم کشش کا مرکز ہے۔ مغل دور کے یہ باغ سری نگر کی خوبصورتی میں اضافہ کرتے ہیں، جسے ہم شالیمار باغ اور نشاط باغ کہتے ہیں۔ یہ باغات قدرتی حسن، پانی کے جھرنوں اور ہریالی کا شاہکار ہیں اور مغل فن تعمیر کی بہترین مثالیں پیش کرتے ہیں۔ یہ دریا سری نگر یعنی دریائے جہلم سری نگر کے بیچوں بیچ بہتا ہے اور کشمیریوں کی زندگی کا اہم حصہ ہے۔ دریا کے کنارے کئی تاریخی پل اور عمارتیں واقع ہیں۔ سری نگر کشمیری قالینوں اور پشمینہ شالوں اور ہاتھ سے بنی ہوئی کڑھائی کے لیے مشہور ہے۔ کشمیری دستکاری دنیا بھر میں اپنی نفاست اور خوبصورتی کی وجہ سے مشہور ہے۔ سری نگر زعفران کی پیداوار کے لیے مشہور ہے، جو دنیا میں سب سے زیادہ قیمتی مسالے میں سے ایک مسالہ ہے۔ یہاں کے مشہور کھانوں میں کشمیری قہوہ، روغن جوش اور یخنی شامل ہیں۔ سری نگر کا موسم سال بھر بدلتا رہتا ہے۔ گرمیوں میں خوشگوار بہار میں رنگین خزاں میں چنار کے درختوں کا سنہری منظر اور سردیوں میں برف باری اسے ہر موسم میں خوبصورت بناتی ہے۔ قدیم زمانوں سے 3 صدی قبل مسیح میں موریہ سلطنت کے بادشاہ اشوک نے آباد کیا تھا۔ یہ شہر مغل سلطنت کے دور میں ترقی کی بلندیاں چھو گیا اور اسے ایک خوبصورت باغوں والے شہر کے طور پر ترقی دی گئی۔ آج بھی کشمیر کا دل مانا جاتا ہے اور سیاحت کا ایک بڑا مرکز ہے۔ یہاں کی جھیلیں، باغات اور قدرتی مناظر لاکھوں سیاحوں کو اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ یہ شہر نہ صرف قدرتی خوبصورتی بلکہ اپنی ثقافت اور روایات کے لیے مشہور ہے۔ سری نگر، جسے اکثر زمین پر جنت کہا جاتا ہے، وادی کشمیر کا سب سے مشہور شہر ہے۔ یہ شہر سطح سمندر سے تقریباً 1585 میٹر اور بلندی پر واقع ہے، جس کی وجہ سے یہاں کا موسم خوشگوار اور دلکش رہتا ہے۔ ایک قدرتی چشمہ جسے چشمہ شاہی کہا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ یہ ایک اہم اسلامی مذہبی مقام ہے جو کشمیری ثقافت اور روحانیت کی عکاسی کرتا ہے۔ 14ویں صدی کی اس عظیم الشان مسجد کو تعمیر کرنے والے سلطان سکندر تھے، جس مسجد کا نام جامع مسجد سری نگر ہے۔ یہ اپنی 378 دیواریں ستونوں کے لیے مشہور ہے۔ ہری پربت قلعہ ہو یا حضرت بل درگاہ، اسلامی تاریخ میں اپنی خاص اہمیت رکھتی ہے۔ سری نگر کا قدیم نام سوریہ نگر تھا، جو بعد میں سری نگر بن گیا۔ موریہ اور کشان سلطنتوں کے
تخت ترقی پانے والے شہر نے مغل دور میں اپنی عظمت کی بلندیاں چھو لی۔ وازوان ایک روایتی کشمیری دعوت جس میں گوشت کے مختلف پکوان شامل ہوتے ہیں، جیسے روغن جوش اور گوشتابہ اور تباگ ماس۔ یخنی دہی اور مسالوں میں تیار کی گئی گوشت کی گریوی کو کہتے ہیں۔ سردیوں میں کھائی جانے والی کشمیری ڈش ہرسیا، اور مشروبات میں کشمیری قہوہ، زعفران، بادام اور دار چینی میں تیار کیا گیا قہوہ پیا جاتا ہے۔ نان چائے نمکین چائے جو روایتی طور پر ناشتے کے ساتھ پی جاتی ہے۔ اور یوں سری نگر کی یہ حسین وادی اپنی کہانی کہتی ہے۔ ہر جھیل کا پانی ایک راز چھپائے ہوئے، ہر باغ کا پھول محبت کا پیغام سناتا ہے، اور ہر چنار کا درخت خزاں کی سرخی میں وقت کے گزرنے کی داستان سن رہا ہے۔ یہاں کی جھیلوں پر چمکتی سورج کی کرنیں ایسا محسوس کراتی ہیں جیسے قدرت نے زمین پر اپنی سب سے قیمتی نگینیں رکھ دی ہوں۔ سری نگر کی ہواؤں میں خوشبو، درختوں میں سرگوشیاں اور دریا کی لہروں میں ایک ساز چھپا ہے۔ جب شام کے وقت ڈل جھیل کے کنارے سورج اپنی آخری کرنیں بکھیرتا ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے حسین شہر ہمیں بتا رہا ہو۔ یہاں کی ہر گلی، ہر منظر، ہر یاد صرف ایک وعدہ کرتی ہے کہ سری نگر ایک خواب ہے جسے ہر آنے والا ہمیشہ اپنی آنکھوں میں بسا کر لے جاتا ہے۔ اور جنت نما وادی کے بارے میں ایک مشہور کہاوت ذہن میں آتی ہے، اگر زمین پر کہیں جنت ہے تو یہی ہے، یہی ہے، یہی ہے۔ جیسے کوئی فلم کا پردہ گر رہا ہو، سری نگر اپنی حسین مسکراہٹ کے ساتھ الوداع کہتا ہے اور دل میں ایک گہری تمنا چھوڑتا ہے کہ شاید کسی دن پھر اور جادوئی وادی کی گلیوں میں لوٹ آئیں۔ تو اگلے ولاگ میں ملتے ہیں کسی نئی جگہ، نئی کہانی اور نئی یادوں کے ساتھ۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔